الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله. بیٹھیا بیٹھو بھائی، جہاں کھڑا ہو وہیں بیٹھ جاؤ. تھوڑا بھی وقت ہے اور قیمتی بھی وقت ہے. اثر کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے. اول تو دوستوں بزرگوں، پوری زندگی بہت قیمتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرما رکھی ہے، یہی بہت قیمتی ہے. پھر اثر کی نماز کے بعد کا وقت تو اور زیادہ قیمتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصے میں تیری کفالت کروں گا. تو زندگی قیمتی، پھر اثر کے بعد کا وقت قیمتی، پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. لیکن دوستوں بزرگوں، یہ وقت بہتر جب بنے گا، یہ وقت قیمتی جب بنے گا جب ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں گے. یہ تو وقت گزرنے کے لیے گزر رہا ہے. کس کی کتنی زندگی گزر گئی ہے آدمی کو پتا ہے، اور آگے کس کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ سورج جب روزانہ نکلتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم، تجھے جو عمل کرنا ہو کر لے، آج کبھی تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا. اس لیے جو وقت گزر گیا، جو گھڑی گزر گئی، وہ تو کسی قیمت پر واپس نہیں آنے والی ہے، اور آگے کسی کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. اس لیے ہم اپنے وقت کو قیمتی بناویں. اور وقت قیمتی بنتا ہے جب وہ وقت ان کاموں میں لگتا ہے جن کاموں کے لیے اس زندگی کو دیا گیا ہے. یعنی انسان کے بدن سے وہ کام ہوتے ہیں، انسان کے بدن سے وہ اعمال ہوتے ہیں جس عمل پر اللہ جل شانہ راضی ہوتے ہیں، وہ اعمال ہوتے ہیں. اور اعمال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ ہر جگہ ساتھ ہوتے ہیں، ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں. اس وقت آپ یہاں پر آئے ہوئے ہو اپنے اپنے گھر چھوڑ کر، اس وقت 100% آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہیں. کوئی عمل بھی گھر چھوڑ کے نہیں آتا، کہ 100% اعمال آپ کے ساتھ ہیں. اور یہی اعمال لے کر آدمی آگے جائے گا قبر حشر کی طرف. اور انہی اعمال پر انسان کی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. اس لیے دنیا دار العمل ہے، عمل کرنے کی جگہ، اور آخرت دار الجزا ہے، بدلہ پانے کی جگہ. کہ جیسے انسان اعمال لے کر اس دنیا سے جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے اعتبار سے اس کو بدلہ ملے گا. اس لیے حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عملوں کی طرف سے فکر مند کیا. اعمال کہتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ 24 گھنٹے جو انسان کام کرتا ہے، کھانا ہے، کمانا ہے، خرچ کرنا ہے، شادی بیاہ ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، ملاقاتیں ہیں، جو انسان 24 گھنٹے کام کرتا ہے وہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں. اور یہی کام غیر بھی کرتے ہیں. سارے کام جو مسلمان کرتا ہے وہی غیر بھی کرتا ہے. فرق اتنا ہے اس میں اور ان میں اور ہم میں کہ ہمیں ہر کام کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا کہ بہترین طریقہ، بہترین نمونہ کہ وہ تمہارے پیارے نبی کی زندگی ہے. کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے کہ جس کی جتنی زندگی عمل کے اعتبار سے اس نمونے کے مطابق ہوگی، اللہ کیا اس کی قدر و قیمت ہوگی، اللہ کیا اس کی حیثیت ہوگی. اور جس کی جتنی زندگی عمل کے اعتبار سے اس نمونے سے ہٹی ہوئی ہوگی، اتنا ہی اللہ کیا بے قیمت ہوگا، اتنا ہی اللہ کیا بے حیثیت ہوگا. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عملوں کی قدر و قیمت بتلائی. آپ نے ایک مرتبہ پوچھا اپنے صحابہ سے کہ تم جانتے ہو تمہارے مال کی، اعمال کی، اہل و عیال کی مثال کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے 3 بھائی ہوں، اور اس آدمی کے اوپر موت کا قریب آوے، دنیا سے جانے لگے،
تو وہ اپنے تینوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کو بلا کر یہ پوچھے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ موت کا وقت قریب ہے، دنیا سے میں جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تیرا واسطہ تو زندگی تک کا ہے، جب تک تو دنیا میں موجود ہے کہ میں اس وقت تک تجھے مجھ سے جتنا نفع اٹھانا ہے، جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لے، کہ جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو تو دوسری طرف چلے جائے گا، میں دوسری طرف چلے جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کا مال ہے۔ آپ دیکھو کہ کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں جاتی، انگوٹھی اگر پہن رکھی ہے اور وہ نہیں نکلتی تو اس کو بھی کاٹ کے نکال لیتے ہیں۔ کفن بھی اس لیے پہنا دیا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی بے حرمتی نہ ہو جاوے، اس کی بے پردگی نہ ہو جاوے، نہیں تو قبر میں جا کر وہ بھی سل گڑ کر ختم ہو جائے گا کہ کل قیامت کے دن ہر آدمی اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا۔ جس طرح دنیا میں ننگا آیا ہے اسی طرح ہر آدمی اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کا مال ہے جو دنیا میں ساتھ چھوڑ دے گا۔ پھر دوسرے بھائی کو بلا کر یہ پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو تیرے ساتھ ہوں، جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا، تیری تیمارداری کروں گا، تیری خدمت کروں گا، اور جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، دفناؤں گا، اور تیرے مرنے کے بعد لوگوں میں تیرا ذکر خیر کروں گا، تیری تعریفیں کروں گا، اور کچھ دنوں کے بعد پھر میں تجھے بھول جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کے اہل و عیال ہیں۔ پھر تیسرے بھائی کو بلا کر یہی پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں، جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا، اور جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو قبر میں پہنچے گا اور منکر نکیر تجھ سے سوال کریں گے تو ان کے سوالوں کا جواب میں دوں گا تیرے طرف سے، اور جب کل کو تیرے نامہ اعمال تلیں گے تو تیرے نامہ اعمال کے ترازو میں بیٹھ جاؤں گا اور خوب کوشش کروں گا اس کو وزنی کرنے کی، اس کو بھاری کرنے کی، اس کو جھکانے کی، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تجھے جنت میں داخل کرا دوں، وہاں تک میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کے اعمال ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا بتلاؤ ان تینوں بھائیوں میں سے کون سا بھائی کام والا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے دو تو بیکاری ثابت ہوئے جو یہی ساتھ چھوڑ دیں گے، کام آنے والا تو یہی ہے جو آخر تک ساتھ نبھائے گا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں ہمیں اپنے عملوں کی طرف سے فکر مند ہونا ہے کہ میرے بدن سے نکلنے والے اعمال کس طریقے سے نکل رہے ہیں، کیسے نکل رہے ہیں، اور عمل کا دار و مدار انسان کے یقین کے ساتھ ہے کہ انسان کو جو چیز چلاتی ہے عمل کے اعتبار سے وہ اس کو اس کے اندر کی طاقت چلاتی ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے۔ اندر کا یقین یعنی ایمان، کہ ایمان کمزور ہوتا ہے تو بدن سے نکلنے والے اعمال خراب ہوتے ہیں، اور ایمان قوی ہوتا ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے تو بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے، اپنے اندر کے یقین کو بنانا ہے، یعنی اپنے ایمان کو بنانا ہے کہ یہ ایمان کہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی ہے، اس لیے کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، کہ قرآن یہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے۔ اس لیے کہ نعمت کی قدر آدمی کو اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، کہ جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کھویا ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 نعمتوں کی، کہ 5 نعمتوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ سے نکل جائے۔ ایک کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے کہ یہ جوانی ایک مرتبہ آتی ہے، اور جوانی کی عبادت اللہ کا مقبول ہے۔ وہ 7 آدمی جو کل عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا، اس لیے کہ جوانی میں اعضاء بھی قوی ہوتے ہیں، آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے کہ ایسا آدمی اپنی جوانی کو
اپنی خواہشوں کو قربان کر کر اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کے دین پر چلنے میں، اس کے دین کو پھیلانے میں اپنی جوانی لگاتا ہے، تو پھر ایسی جوانی کی عبادت اللہ کیا مقبول ہے؟ تو جوانی کی قدر بڑھاپے سے پہلے پہلے، اور مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے پہلے۔ اللہ نے مال دیا ہے کہ بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، دین کو پھیلانے پر، مساجد پر، مدارس پر، کہ اس کا بدلہ آخرت میں ملتا ہے۔ کہ مال ہے اور خرچ نہیں کیا، پھر کوئی آفت آ گئی کہ اب خرچ کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کر پائے گا، جیسا آج کل کے حالات اس وقت چل رہا ہے ہر آدمی کے، کہ خرچ کرنا بھی چاہ رہا ہے تو نہیں خرچ کر پا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حالات ہیں ایسے، سب آپ کے سامنے ہیں۔ تو مالداری کی قدر تنگ دستی سے پہلے پہلے، اور خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے پہلے۔ خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ ایک مثال کے طور پر ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، تو اللہ کی طرف سے اس کو 2 بڑے پروانے ملتے ہیں۔ ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ یہ 2 بڑے پروانے اس کو ملتے ہیں جو 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ تو اس وقت ماشاءاللہ بہت سارے حضرات، حاجی صاحب نے بتلایا 60-65 جماعتیں چلنے کی ہیں، اور تقریباً 16 جماعتیں 4 مہینے کی ہیں، اور بھی ماشاءاللہ یہ تو پہلے کی بات ہے، اجتماع کل سے چل رہا ہے، کتنے لوگوں نے اور مزید ارادے کیے ہوں گے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اس حدیث پر عمل کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اوقات کو وقت کو فارغ کیا ہے، نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ دوست احباب ہیں، نہ بیوی بچے ہیں، نہ کسی کی خوشی میں جانا، نہ کسی کی غمی میں جانا، ہر وقت مسجد ہی میں رہنا ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ گشتوں کے لیے باہر جاتا ہے، جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں اس کی باہر جاتا ہے کہ پھر واپس آ گیا نماز سے پہلے۔ تو اس حدیث پر عمل کرنے کا یہ بہترین وقت ہے، خالی اوقات۔ اور اگر اس حدیث پر یہاں عمل نہ ہوا تو گھر جا کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ گھر پر تو سینکڑوں جھمیلے پر ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ آدمی نے 37-38 دن تک تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی، لیکن ایک دن میں 1 رکعت نکل گئی کہ اس فضیلت سے تو محروم ہو گیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ خالی اوقات کی قدر، یہ میں نے مثال کے طور پر بتلایا کہ خالی اوقات کے یہاں وقت کو فارغ کیا تھا، اب گھر جا کر مشغول ہو گیا، کہ خالی اوقات کی قدر مشغولی سے پہلے پہلے، اور صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے۔ آدمی صحت کی قدر نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ 2 چیزوں میں تاخیر نہیں ہوتی، وہ اچانک آ جاتی ہے۔ ایک بیماری، کہ آدمی کھڑے کھڑے بیمار ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بھی ہمارے مولانا اسماعیل صاحب گودرا یہاں پر آنے والے تھے، یہاں کے لیے نکل گئے، گاڑی میں تھے، اور اچانک طبیعت خراب ہو گئی، نہیں آ سکے۔ اللہ حفاظت فرماوے، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرماوے۔ تو بیماری کی قدر کہ صحت کی قدر کے بیماری سے پہلے پہلے کرے۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ بیماری اچانک آتی ہے، اور فقر بھی اچانک آ جاتا ہے۔ آدمی کھڑے کھڑے فقیر ہو جاتا ہے، کھیتوں میں آگ لگ گئی، کاروبار ڈوب گیا، تجارت نیچے آ گئی، کہ کھڑے کھڑے آدمی فقیر ہو جاتا ہے۔ یہ کہ صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے، اور زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے پہلے۔ یہ 5 چیزیں بتلائی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی، وہ ایمان کی دولت ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آدمی خدا نہ خواستہ اگر ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، اور پھر کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کا سارا سونا چاندی بھی دے دے تو بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت، اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم ساری زندگی بھی سجدے میں سر رکھ کر اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن دوستو بزرگوں، جو چیز انسان کو بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانی کے جو چیز آدمی کو مل جاتی ہے، آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے۔ اس چیز پر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے، کہ اس کی قدر و قیمت آدمی کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ اور جس چیز کے لیے آدمی محنت نہیں کرتا، بغیر محنت کے مل جاتی ہے، کہ اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے۔
تو ایمان کیونکہ ہمیں بغیر محنت، بغیر مجاہدے، بغیر قربانیوں کے ملا ہوا ہے، اس لیے ہمارے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت کم ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی، ایمان والے کی کیا قدر و قیمت ہے اللہ کے ہاں وہ بتلائی ہے۔ کیا قدر بتلائی؟ یہ قدر بتلائی ایمان والے کی کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا، یعنی اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں کوئی انسان موجود رہے گا، اللہ تعالیٰ اس سات زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والے کی وجہ سے۔ یہ قدر ہے کہ اگر ایمان والا اس دنیا میں نہیں ہے تو چاہے دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہو، اللہ اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اس کو ختم کرے گا، کہ اس کا وجود ہی ایمان والے کی وجہ سے ہے۔ کہ یہ قدر ہے میری اور آپ کی اللہ کے ہاں ایمان کی وجہ سے۔ اور قیمت کیا بتلائی کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت برحمت فرمائے گا۔ اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا، کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی اونچی اتنی بڑی جنت ہوگی۔ یہ دعوت و تبلیغ والا جو اللہ نے ہمیں کام دیا ہے، یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، چلے 4 مہینے مسجد میں رہتا ہے، اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، سنتا ہے، سوچتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، تو اندر آدمی کے اندر ایک اندر یقین بنتا ہے۔ جب یقین بنتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں۔ تو یہ قدر و قیمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر اتاری تھی، اور صحابہ کے اندر یہ ایمان کی قدر و قیمت ایسی اتری کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے کہ ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو، اور جو چیز ایمان کے مقابلے پر آئی ہے اس کو قربان کیا ہے۔ کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو آدمی اس کے لیے اپنی ساری چیز جھونک دیتا ہے، اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ جس چیز کی قدر و قیمت آدمی کے اندر ہوتی ہے، دل میں اندر اتر جاتی ہے، تو صحابہ کے اندر ایمان کی قدر و قیمت اتری ہوئی تھی، اس لیے صحابہ نے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کیا ہے۔ صحابہ کے قصے ہیں اور ہم تعلیم کے ذریعے سے ان قصوں کو سنتے رہتے ہیں، لیکن دوستو بزرگوں، سننا سنانا صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سننا سنانا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم ان قصوں سے اثر لینے والے بنیں، اور اثر لے کر پھر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنیں، اپنی زندگی ان کے مطابق چلانے والے بنیں۔ کہ کہاں صحابہ کا ایمان، کیسا صحابہ کا ایمان، کہ اگر ہم اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے مقابلے پر رکھ کے دیکھیں تو ابھی ہمیں پتہ چلے کہ ہم ایمان کے مقابلے میں کتنا کمزور ہیں۔ کہ ایک صحابی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ خباب، ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ، وہ حالات بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئے ہیں، جو حالات، جو مصیبتیں ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، کہ ان کی تفصیل تو بتلاؤ۔ تو حضرت خباب نے کہا، امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں۔ جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ خباب ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے۔ تو حضرت خباب نے کہا، امیر المومنین مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا، اور میری چربی سے، میرے خون سے آگ بجھتی تھی۔ کہے کی وجہ سے، کہ ایمان کی وجہ سے، کہ ایک عورت کے غلام تھے، جب اس کو یہ پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، یعنی ایمان لے کر آ گئے ہیں، تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی سزا کے طور پر، کہ یہ تو ایمان سے پھر جائیں، نہیں تو ان تکلیفوں کو برداشت کرے۔ لیکن کیونکہ ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ اندر اترا ہوا تھا، اس لیے ان تکلیفوں کو برداشت کیا ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، ان حالات کے بعد جب فتوحات کا دروازہ کھلا، اس لیے کہ ایمان والے کی علامت بتلائی گئی ہے کہ ایمان والا جو کام کرتا ہے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے راستے میں نکل کر سردی گرمی کو برداشت کیا ہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی سنی ہے، کہ جو ایمان والا جو بھی عمل کرتا ہے کہ اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا، بلکہ اس کا بدلہ وہ آخرت میں چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے دنیا میں جتنا جو ملے گا وہ کم ملے گا، اور آخرت میں جو ملے گا وہ زیادہ ملے گا، اور دنیا میں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا کہ موت تک، اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ تو مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا، اور مومن جو کام کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔
کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی خوش ہے ناخوش ہے، کہ اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے، یہ اصل ہے۔ مومن ہر حال میں اسی کو آگے رکھتا ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نصیحت یہ کی تھی، اس میں ایک نصیحت یہ بھی کی تھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے ابو ذر، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنا۔ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہ پیدائش سے لے کر موت تک زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے، اور اس میں ہر چیز آئی ہے، اس میں ہر چیز آ گئی ہے۔ کسی بھی شعبے میں اور کسی بھی راستے پر آدمی انگلی نہیں رکھ سکتا کہ مجھے اس راستے کا دین ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں معلوم ہے تو علماء سے پوچھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر موقع کا دین بتلایا ہے، ہر موقع کا طریقہ بتلایا ہے۔ اسی طرح شادی بیاہ، اس لیے وقت نکاح ہے کہ شادی بیاہ کا بھی طریقہ بتلایا ہے کہ اگر ہماری شادی نبی کے طریقے کے مطابق ہوئی تو ایسی خیر و برکتیں ان شادی کے ذریعے سے آئیں گی، اولاد کے ذریعے سے، کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ اور اگر اس شادی بیاہ میں نکاح سادگی کے طور پر ہو رہا ہے، باقی اس کے بعد کے کام جو ہیں وہ اپنی خواہش کے مطابق ہو جائیں، تو پھر اس کے اوپر حالات آتے ہیں، پھر اولاد پر اس کا اثر پڑتا ہے، اولاد کی طرف سے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ طریقے سے ہٹ کر کام کیا ہے۔ کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ تو خیر و برکتوں والا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک۔ میں عرض کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی کہ ابو ذر، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، کہ ہم شادی اگر ایسے کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، گاؤں والے کیا کہیں گے، دوست احباب کیا کہیں گے، اتنی سادگی سے آزاد کر دی، کہ نہیں، سادگی کے سادگی کری، میں نے صحیح طریقے پر کری ہے، مجھے یہی طریقہ بتلایا گیا تھا نبی کی طرف سے کرنے کا۔ دوستو بزرگوں، یہی وہ اعمال ہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ غیر بھی وہ اعمال کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، فرق اتنا ہے ان میں اور ہم میں کہ ہمیں ہر عمل کے کرنے کا طریقہ بتلایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر ہم اس طریقے پر عمل کر رہے ہیں تو ہمارے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہمارا دین بن جائے گا۔ ایک آدمی بیت الخلا میں گیا، بیت الخلا کی جگہ ہے کہ اگر آدمی کو ضرورت نہ ہو تو پاس سے گزرنے کی گوارا نہیں کرتا، لیکن بیت الخلا میں گیا اور بیت الخلا میں نبی کے طریقے کے مطابق گیا، الٹے پیر سے گیا، دعا پڑھتا ہوا گیا، سیدھے پیر سے نکلا، دعا پڑھتا ہوا نکلا، تو یہ بیت الخلا میں آنا جانا اس کا دین بن گیا، کیونکہ طریقہ نبی کا اسے استعمال کیا۔ ایسے ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس گیا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، تو بیوی کے پاس جانا یہ بھی اس کا دین بنا، خواہش پوری ہو رہی ہے۔ یہ جب کہا تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی کے پاس جا رہا ہے تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اپنی خواہش غلط طریقے پر پوری کرتا تو اس کا گناہ ہوتا ہی نہیں ہوتا، زنا کے ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اس کا گناہ ہوتا، کہ جب غلط طریقے پر خواہش پوری کرنے پر گناہ ہوتا تو صحیح طریقے پر خواہش پوری کرنے کا اجر و ثواب بھی ہے، کیونکہ طریقہ اس نے صحیح استعمال کیا ہے۔ اور اگر طریقہ غلط استعمال کیا رہے، عبادت میں بھی غلط طریقہ استعمال کرے تو پھر وہ عبادت بھی عبادت نہیں رہتی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس آدمی کا وضو رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو، وضو رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو، تو اگر اچھی طرح نہ کیا گیا ہو یعنی نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، نبی نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو۔ نماز اتنی اونچی عبادت، لیکن اس کا وضو رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو تو وہ باوجود عبادت اتنی اونچی عبادت ہونے کے وہ نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے، کیونکہ طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، اس لیے وہ واپس منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، وہ نماز بددعا دیتی بھی جاتی ہے کہ جیسا تو نے مجھے ظاہر برباد کیا، اللہ تجھے بھی ایسا ظاہر برباد کرے، کہ جو چیز ہماری نبی کے طریقے کے مطابق ہوئی تو وہ بیت الخلا میں جانا بھی دین ہے، اور جو نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہوئی کہ وہ نماز جیسی اہم عبادت بھی کہ وہ بھی عبادت نہیں رہتی بلکہ واپس منہ پر مار دی جاتی ہے۔
میں عرض کر رہا تھا کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کا، ہر وقت کا طریقہ بھی بتلایا ہے اور ہر وقت کی دعا بھی بتلائی ہے. تو صحابہ اپنے اعمال، اپنی قربانیاں، اپنی تکلیفیں، مصیبتیں کہ جو آئی ہیں کہ اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتے بلکہ آخرت میں چاہتے ہیں. اسی لیے جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشقتوں کا کہیں ہمیں بدلہ کہیں ہمیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے، کیونکہ دنیا میں تو وقت ہی ملے گا اور تھوڑا ملے گا، اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، جو ایمان اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا وہ ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے. فرق اتنا ہے کہ صحابہ اپنی ایمان کی محنت کرتے کرتے ایمان کے اعلیٰ درجوں پر پہنچ گئے تھے، اور ہم نے اس محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم ایمان کے اعتبار سے کمزور درجے پر آ گئے ہیں. یہ اجتماعات کا ہونا، یہ چلے 4 مہینے میں نکالنا، یہ اسی لیے ہے تاکہ آدمی کے اندر، آدمی کو اس کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، میں کیوں دنیا میں آیا ہوں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. قرآن پوچھتا ہے کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ کہ نہیں، ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں تو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ احساس اللہ کرے ہمارے اندر ہو جائے کہ جب آدمی کے اندر کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی خود ہی اس کی فکر میں لگتا ہے. جیسے آج ہمارے اندر دنیا داری کا احساس ہے، دنیا داری کا احساس ہے کہ کھیت پہ جاؤں گا تو کام ہوگا، دکان کھولوں گا تو مجھے نفع ہوگا، ملازمت پہ جاؤں گا تو میں کامیاب، مجھے اس کی نوکری، اس کے وہ تنخواہ ملے گی. یہ احساس ہے، آدمی خود ہی اس کی فکر کرتا ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. آپ کھیت پہ چلے جاؤ، آپ دکان پر چلے جاؤ، آپ ملازمت پر چلے جاؤ، نہیں، خود ہی فکر ہے، صبح اٹھ کے خود ہی اس کی کوشش کرتا ہے. ایسے ہی یہ فکر ہماری اللہ کرے دین کے اعتبار سے ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی فکر ہو. ہر چیز کے دین کے اعتبار سے ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے. یہ اجتماعات کا ہونا، چلے 4 مہینے میں نکلنا، یہ اسی کام کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے دین کی فکر کریں ہم جاگے ہو. تو دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے. جب اندر کا یقین بدلے گا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے، ہمارے سارے کام کے نبی کے طریقے کے مطابق ہوں گے. جب اندر کا یقین بدلے گا تو کریں گے.